وہ اکثر لوگ بیمار جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے. تو وہ بابا کے پاس جاتے ہیں تو بابا نے کلونجی 99 بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے. تو کلونجی وہ بابا جی منگواتے ہیں اور منگوانے کے بعد جو ہے وہ کلونجی اس کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں بی بی کھانے میں بھی یہ ڈالنا, بچے کو پانی میں ڈال کے بھی یہ دینا, بچے کو دودھ کے اندر جو ہے نا ابال کے یہ کلونجی چھان کے بچے کو دینا. تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہاتھ میں کلونجی نہیں ہے, نہ ادھر کلونجی ہوگی نہ کو میں نے دھاگا باندھا ہوا ہے, اور ادھر بھی ہاتھ میرا الٹا بھی خالی ہوگا. تو یہ دکھائیں یہ بھی انگوٹھا نہیں پہنا ہوا, یہ بھی انگوٹھا نہیں پہنا ہوا, کیونکہ لوگوں نے کہا انگوٹھا پہنا ہوا ہے. تو میں آپ کو دونوں ہاتھ خالی دکھاتا ہوا چلوں. کہتے ہیں جنات کلونجی لے کر آؤ. تو جب یوں ہاتھ کرتے ہیں نیچے کریں ہاتھ, تو وہ جنات ہیں قبرستان سے مٹی لانا, سمندر کا پانی لانا اور کلونجی لانا. تو یہ سارے جنات کلونجی لاتے ہیں. نہ ادھر انگوٹھا ہے نہ ادھر ہے, دونوں انگوٹھے میرے خالی ہیں. پبلک نے یہ کہا کہ انگوٹھا پہنا ہوا ہے, تو انگوٹھا یوز نہیں کرتا میں. کلونجی آ گئی تو یہ بیمار آدمی کو دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے, اللہ شفا دے دیتا ہے. تو بابا جی کا جھنڈا جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے, وہ پھر پیسے لینے وہ شروع. کلونجی میں ربڑ بینڈ بھی آ گئی ہے. تو ہاں تو وہ جنات سے نا سارے بچے بھی ساتھ شامل ہیں. ربڑ بینڈ سے کھیل لیتے جی جی, کیونکہ جنات کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ قابو میں آ جاتے ہیں. بڑے کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اور بچے سارے کام کرتے ہیں. بچے جو ہے نا سب کام کریں گے, شرارتی بھی, اوپر بھی نیچے بھی. وہ ایک جنات تھا, وہ بڑا شرارتی تھا. میں نے رومال رکھا, میں نے کہا دیکھو جو ایسا شرارتی جن ہے یہ کھڑا کر دیتا ہے سب کو. تو میں نے کہا چل ذرا کھڑا ہو کے دکھا. تو وہ رومال ایسے بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو گیا منار پاکستان کی طرح. رومال تھا, رومال تھا, رومال ایسے کھڑا ہو گیا. ہوں آپ دیکھتے. اور میں وہ جن چھٹی پہ گیا ہوا ہے, اگر جن وہ قابو ہوتا بچہ تو میں ضرور دکھاتا آپ کو. نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا ہوا تو ضرور دکھائے گے. شرارتی جن بھی ہیں ہمارے پاس. یا اللہ میرے پروردگار, اے میرے اللہ. 2012 میں نے ساحل لودھی کے ساتھ کیا تھا. کیا الاچی والے بابا میں نے پروگرام کیا تھا. وہاں بھی میں نے یہ سارے راز بتائے ہیں, سارے راز کھولے ہیں. پبلک کو کہا کہ ایسے جھوٹے عاملوں سے بچیں. تو اس کے بعد میں نے 2013 میں آگ والے بابا سے پروگرام کیا, جلتے ہوئے کولے کھانا. اللہ اکبر. اچھا جی, پلیٹ کے اندر جلتے ہوئے کولے کھا کر دکھانا. تو ایسے خدارہ ایسے لوگوں سے بچنا جو آپ کے سامنے اپنا آستانہ چمکانے کے لیے کولے کھا کر دکھاتے ہیں اور وہ پیر مانے جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, یہ بہت 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں بھائی. اور پھر 2018 میں نے پانی والے بابا سے کیا, سنم جاگو پاکستان کے ساتھ. اچھا جی شو کیا. وہاں تھا میرا پانی والے بابا, سمندر کا پانی لانا. ارے واہ. تو سمندر کا پانی وہ جب میں کسی کو دیتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اچھا, اچھی بات یہ کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ سب ڈرامہ ہے نا. جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں سے بچ کے میں رہا جائے. علاج کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا. نہیں آپ بالکل آپ علاج کہتے ہیں, بٹ آپ اللہ کے نام قرآن اور قرآن کی حدیث, اللہ اور اللہ کے جو حکمران کے حساب سے جو دم کیا جاتا ہے, جو پانی دیا جاتا ہے, وہ میں کرتا ہوں. اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو خدمت کر دے, نہیں صحیح ہوتا تو پھر وہ اپنا خود اللہ کے آگے جھکے. یہ پھر میں کہنے لگا ہوں, اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے میرے دم سے, میرے پانی سے, اللہ تو شکر گزار ہیں. الحمدللہ. اس کے آپ کوئی چارجز نہیں لیتے؟ جی نہیں دیتے. خدمت اگر کرنا چاہے تو کر دیں. یہ تو پھر بنتا ہے نا, مطلب ہاں یہ اس کے اوپر, اس کے اوپر. دیکھیں ایک بندے کی پراپرٹی 2 کروڑ روپے کی ہے, وہ نہیں بک رہی. اب اس نے مجھے فون کیا, جی بھائی میری پراپرٹی نہیں بک رہی. کوئی بھی پراپرٹی کرتا ہوں جہاں تو نہ ہو جاتا ہے, یا وہاں جنات بھوت ہیں وہ جو بکنے نہیں دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کی پراپرٹی بک جاتی ہے تو خوشی سے کہتا ہے 10 لاکھ آپ کا. تو میں اس سے 40 نہیں, میں نے کہا دیکھو مجھے نہیں چاہیے 10 لاکھ روپیہ. اگر 10 لاکھ میں لوں گا تو کل قیامت والے دن میں اس کا حساب دوں گا. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو جوانی دی ہے نا, تو اس جوانی کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے جوانی دی کہاں خرچ کی. جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسہ دیا نا, تو اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا. بے شک, بالکل. میں نے تیرے کو پیسہ دیا تھا, تو نے حلال رستے استعمال کیا یا حرام رستے کیا. بھائی مجھے 10 لاکھ نہیں چاہیے, غریبوں کی مدد کر دینا. جو حق بنے وہ میں لے لوں گا اس میں سے, اگر تیری پراپرٹی بک جاتی ہے تو. بھائی دیکھیں, پیسہ ہو یا جوانی ہو, حلال جگہ پہ خرچ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ
یہ حفیظ صاحب تھینک یو سو مچ آپ آئے, شکریہ جی. آپ نے وقت نکالا, آپ نے جو ہے تھینکس آپ کے جناتوں کے لیے بھی, اور بہت بہت شکریہ آپ نے آ کے عوام کا جو ہے نا سب کچھ کھول کے بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے, تم لوگ عقل کھاؤ. اور اچھی بات ہے آپ نے یہ کیا, میں اس بات پہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اینڈ امید کرتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے بعد کافی سارے لوگوں کو بھی یقین آئے گا کہ نہیں یار, جو دکھا رہا ہے, جو پیسے بٹور رہا ہے, جی جی, جو اتنے کر رہا ڈرامے, ان سے بچ کے رہنا یہ ہے. ہمارا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی اصلاح کرنا, دنیا کو حق اور سچ کی طرف لانا. اے خدا را نماز پڑھیں, اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکیں, 5 ٹائم رب کے آگے جھکیں گے, فرشتے بھی آپ کے گواہ بنیں گے. جس زمین پہ سجدہ کریں گے وہ کل قیامت الدن وہ زمین بھی آپ کی گواہی دے گی. تو خدا را اللہ سے مانگیں, عبادت کریں, نماز پڑھیں. نماز 100 برائیوں سے روکے گی, 100 آپ کے مسئلے حل کرے گی. تو نماز ہی سب کچھ ہے. تو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے ایک ڈول بجایا گیا تھا, ہمارے بزرگان دین تھے, انہوں نے ڈول بجا کے عوام کو اکٹھا کیا تھا. تو عوام کو اکٹھا کر کے پھر انہوں نے نماز کی تبلیغ دی. تو لوگ آج ڈھول کی طرف جاتے ہیں, جی جائز ہے, یہ ہے, وہ ہے جیز. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے, انہوں نے کس مقصد کے لیے ڈھول بجایا گیا. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں. ابے بھائی اللہ نے کہا نماز نہ پڑھیں, اور یہ آگے بھی تو پڑھیں کہ کس حالت میں نہ پڑھیں, نشے کی حالت میں نہ پڑھیں, پلیتی کی حالت میں نہ پڑھیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے پوری اس کی طے تک جائیں, پھر اس کے بعد سمجھیں, پھر اپنا فیصلہ کریں.